چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی اسے شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک، آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ لو كانوا يعلمون، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون،
عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے، ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون۔ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو کرنے والے کام ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ بھی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع کو روشن کیا ہے اور اس کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا ہے، بھٹکتے ہوئے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پہ جمع فرمایا ہے، پیاسی نگاہوں کو عشق الہی اور محبت مصطفیٰ کے جام سے سیراب کیا ہے، اور سلگتے ہوئے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ ان میں آسمان ولایت کے آفتاب، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت شیخ الاسلام عظیم عالم دین حضرت علامہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم انہی کی اعلیٰ سیرت کے چند روشن اور چمکدار پہلوؤں سے اپنے پروگرام کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور پھر آپ نے اس بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی جو شمع روشن فرمائی، اور اس امت مسلمہ کو دو عظیم یوں بولیے کہ ستارے آپ نے عطا فرمائے، حضرت خواجہ نظام الملت والدین، حضرت محبوب الہی، حضرت سلطان المشائخ، حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف والے۔ تو ان مبارک ہستیوں نے بھی جس انداز میں دین اسلام کی خدمت کی ہے اور لوگوں کو دنیا کی محبت سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے پر جو چلایا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کون تھے؟ کہاں سے آپ کا تعلق تھا؟ کس طریقے سے آپ پاک پتن میں آئے اور پاک پتن کو پاک پتن بنایا جن کے قدموں نے؟ اللہ اکبر۔ وہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہمیں علم عقائد، علم احکام، علم شریعت سے مالا مال بھی فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا جو ذوق ہے یہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی تو پروگرام کی ابتدا ہے، آگے چل کر ہم انشاءاللہ الکریم اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے بھی کلام سنیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شگے کونین جلالت تیری اللہ اللہ شگے کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ فرش کیا عرش پہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑا ہے جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑا ہے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری
دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ منگتا تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑ آئے، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑ آئے۔ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلا لگی ہے۔ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دو روایات یہاں سنانا چاہ رہا ہوں، دولت تیری اور عادت تیری کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ کیا بات، اوتیت مفاتیح، یہ مفاتیح یہ جمع منتہل جموع کا صیغہ ہے، جس کی آگے جمع نہیں بن سکتی، جمع قلت ہوتی ہے، جمع کثرت ہوتی ہے، جمع منتہل جموع ہوتی ہے، اسے جمع الجمع بھی کہتے ہیں، جمع اقصا بھی کہتے ہیں، یہ گرامیٹیکلی باتیں ہیں۔ بہرحال تو کہا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا، دولت کو بیان کر دیا، اور عادت کیا ہے؟ فرمایا انما انا قاسم، اللہ اکبر، بعثت قاسما، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہی بانٹنے کے لیے، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے دولت تیری، معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑ آئے، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑ آئے۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، کہ وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدخار تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے
قطرہ تیرا پار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈالا جھڑکیاں کھائے کعبہ چھوڑ کے صدقہ تیرا میں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری اور تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے راج تیرا ہے راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری اور تیرے انداز یہ کہتے کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مغمور اکھیں بد بد من بنیا اس صورت میں جانا تھا جانا تھا جانے جہانا تھا سچا تھا میں رب دی شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے یاد آتا ہے یاد خدا دیکھ کے صورت تیری اور مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے
اجمائے حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، اور ہم نے مانا کہ گناہوں کے نہیں حد لکھے، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ، فرش کیا عرش پہ، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، کیا زبردست کلام ماشاء اللہ آپ نے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاء اللہ پڑھ کر سنایا ہے، اور کیا ہی پیاری ماشاء اللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ حافظ صاحب، یہ قبلہ قذافی شاہ صاحب، طارق بھائی، یہ مجھے عرس امام جعفر صادق یاد آ گیا۔ میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کا شعبہ تھا، اور میں یہاں کراچی میں جدول کے حوالے سے جو ہے وہ آیا ہوا تھا، تو عرس امام جعفر صادق تھا، تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کر میں نے وہاں بیٹھ کر کے اس دوسری طرف جو ہے وہ اسٹائم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور نگران شورا بھی تھے، اور نعت خان بھی تھے۔ عدنان بھائی نے یہ کلام پڑھا، 45 منٹ تک یہ چلا کہ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ عدنان بھائی شعر پڑھتے تھے، نگران شورا اس پر جو ہے وہ واقعہ سناتے تھے، بات کرتے تھے، پھر شعر پڑھتے تھے، اور پھر نگران شورا نے آخر میں کہا کہ مکتہ بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مکتہ پڑھا تو پھر صاحب نے کہا کہ مکتہ بھی پھر کیا ہے، بندے کو بالآخر پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنا کرم فرماتا ہے اور دل کو علم دین سے منور فرماتا ہے، اور قرآن و حدیث کا علم جب اللہ کریم عطا فرماتا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو چاشنی ہے، جو ذکر کی لذت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا خزانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے پر اس کا دروازہ کھولتا ہے اور بندے پر یہ دروازہ کھلتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، تو پھر یوں ہی انداز جو ہے وہ بنتے ہیں کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ان کی شان پر، ان کی رفعت پر، ان کے کمالات پر، ان کے اوج پر، ان کے عروج پر سبحان اللہ بات کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جیسا علم کا بحر ذخار ہو، وہ بھی سب کچھ کہنے کے بعد اللہ اکبر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اور بھی بڑے اس کے اشعار ہیں، تو آخر میں کہتا ہے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان بھی عطا فرمائے، حضور کی شفاعت بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ پروگرام میں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ تو حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب سے، شاہ صاحب قبلہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چشتی صاحب کا ماشاءاللہ تعلق بھی ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے، ماشاءاللہ صابری سلسلے کے ہیں، اور صابری جھلک کبھی کبھی ان میں جو ہے وہ آتی ہے، بہرحال جمال بہر الغالب ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب قبلہ، آپ کے تو شیخ المشائخ یقیناً یوں سلسلے کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ہیں، کیا کہیں گے تعارف کے طور پہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں خوب شہرت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک چمکتا دمکتا نام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ بچے بڑے آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں الحمدللہ یہاں اس خطے میں یہ نام معروف ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا مزار جو ہے وہ پاک پتن شریف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو عام طور پر جو شرف عطا ہوتے ہیں، یا تو نسب کے اعتبار سے بندہ شرف والا ہوتا ہے، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے بندہ جو ہے وہ ایک ممتاز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر جو علم دین ہے اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کریم لوگوں کو جو اس کے اولیاء ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، انہیں زمانے میں ممتاز فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو آپ کا مسعود ہے اور فرید الدین لقب ہے آپ کا، اور اسی طرح گنج شکر بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، اور دیگر جو آپ کی یوں کہہ لیں کہ پیر و مرشد کا آپ پر جو کی عنایت تھی، اس کی وجہ سے آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جو آپ کے اوصاف پر دلالت کرنے والے ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ 100 کے قریب بھی آپ کے القابات ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 6 صدی ہجری ہے، 569 اور 571 آپ کا تاریخ ولادت جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں، اور یہ جو علاقہ تھا جہاں آپ کی ولادت ہوئی اسے اس وقت کھتوال کہا جاتا تھا، جو ملتان کے مضافات میں ہے، اب اس کا نام کوٹھے وال ہے، اور یہ ملتان سے جانب مشرق تقریباً 12 میل کا سفر ہے، تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب، اور یہ مشہور جگہ ہے۔ وہاں آپ کے والد گرامی حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اب بھی مزار شریف ہے، جہاں اپریل کے مہینے میں ان کا عرس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معروف جگہ ہے، یہاں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن اصل کے اعتبار سے ان کا تعلق ملتان سے نہیں تھا، بلکہ یہ افغانستان کابل سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ایک شاہی خاندان شاہ فرخ جو تھے، ان کے یہ
آل میں سے اولاد میں سے تھے، جو بڑے یوں کہہ لیں بہادر اور جنگجو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کی اولاد سے آپ کا تعلق ہے۔ تو کابل سے آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ ہجرت کر کے یہاں جو آپ کے دادا جان تھے شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور آئے اور یہاں سے پھر قصور منتقل ہوئے، اور یہاں چونکہ جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ چھپی نہیں رہ سکتی، وہ اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ بھی جہاں موجود ہوتے ہیں اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ ان کی عبادت، ریاضت، ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر جان لیتے ہیں کہ یہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ تو یوں آپ کی شہرت ہوئی گھرانے کی کہ بھئی یہ بڑے با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو کسی نے جو ہے وہ یہ بات جو حاکم وقت تھا اس تک پہنچائی، تو اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ قاضی مقرر کرتے ہیں، فلاں علاقے میں آپ جائیں۔ تو آپ نے انکار کیا پہلے، تو انہوں نے پھر آپ کو یہ جو وہاں سے قصور سے اور کابل سے چل کر یہاں کھتوال میں جو پہنچے، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کے دادا جان کو یہاں کھتوال میں قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ تو یوں آپ کا گھرانہ یہاں آ کے آباد ہوا، اور یہاں سے پھر آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں پاک پتن شریف جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اس نے شہرت پائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی جلیل القدر عالم دین تھے، زبردست جید عالم دین تھے، اور یوں کہا جائے کہ این خانہ ہما آفتاب است، ہما آفتاب، ایسے ہی جی۔ اور والدہ جو یعنی تھی، یہ سارے کا سارا گھرانہ سورج کی طرح روشن ہے۔ بالکل بالکل جی۔ اور حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی جو والدہ ہیں، ان کے جو نانا جان تھے، یعنی حضرت باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے نانا جان، وہ بھی بڑی عظمت و رفت والے تھے، بڑے صاحب علم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے گھرانے میں جب والدہ کی پرورش ہوئی تھی تو وہ بھی عابدہ، زاہدہ اور تہجد گزار خاتون تھی، اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی ولایت کا تاج بھی عطا فرمایا تھا، ولیہ بھی تھی۔ اور یہی وجہ ہے جب ایسے گھرانے میں والد گرامی اگرچہ آپ کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابھی بچپن ہی تھا، والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تربیت جو تھی وہ والدہ نے کی، اور یہ کمال جو ہے وہ آپ کی والدہ کی تربیت ہے آپ پر، اللہ اکبر۔ اور بہت سارے اولیاء کرام، یہ ایک پورا باب ہے اولیاء کرام کی سیرت کا، کہ اگر ان پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اولیاء کرام کو نا ان کی ماں سے فیض عطا کیا ہے، والدہ کی تربیت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ اگر سلسلہ علیہ چشتیہ کو ہی دیکھا جائے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت صابر پاک ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اپنی والدہ سے فیض پایا ہے، ان کی تربیت نے، یہ یعنی یتیمی کی زندگی گزاری انہوں نے، اور والدہ نے ایسی تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زمانے میں ممتاز فرما دیا۔ امیر سنت کا انداز دیکھ لیں۔ ہاں جی بالکل، والد صاحب دوست، آپ چھوٹے ہی تھے، ہاں جی 2 سال کی غالباً آپ کی عمر تھی، ہاں جی، کہ آپ کے والد ماجد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 ذی الحج کو جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کی بھی امی جان نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آج آپ دیکھیے کہ اپنی ماں کی تربیت کا یہ شاہکار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، حضور کے عشق کی شمع جو ہے وہ دلوں میں روشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے یہ جو والد کا انتقال ہو جانا بچپن میں یا کم عمری کے اندر، یعنی کسی بچے کے، اور پھر ان کا زمانے کے اندر ممتاز ہونا، اس میں بڑی ایک رمز ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، اور وہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک خاص جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے، یوں اس انداز میں کہ یتیمی کی زندگی گزاری، باوجود اس کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ممتاز ہوئے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر یوں
کہ والد کا سایہ نہ ہو سر پر اور پھر بندہ جو ہے نا وہ اس انداز میں زندگی گزارے، یہ محض اللہ کریم کا فضل ہی ہوتا ہے کہ جو بندے کو اس جانب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ کی جانب گامزن کر دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، آپ کا نسب وہاں سے ملتا ہے، تو یوں فاروقی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہیں نسب کے اعتبار سے، اور اس کا تقلید کے اعتبار سے آپ حنفی بزرگ ہیں، حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے تھے۔ اچھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو بچپن ہے اور یہ جو والدہ کی تربیت ہے، والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، ان کی ایک کرامت بھی ذکر کی گئی ہے کہ کیسا اللہ تبارک تعالی نے انہیں مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ قذافی شاہ صاحب فرمائیں گے، تو میں صرف آپ کی والدہ ماجدہ کی ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے اس گھرانے کو کیسی عظمت سے نوازا تھا۔ آپ چونکہ ایک عبادت گزار خاتون تھی، تو گھر کے اندر معمول یہ تھا کہ تہجد سے ہی جو ہے وہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کے اندر مگن ہو جایا کرتی تھیں۔ بلکہ ایک بات جو ہے وہ بڑی مشہور ہے آپ کے بارے میں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک بار آپ نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، کبھی میں نے نماز تہجد قضا نہیں ہوئی میری۔ یہ نمازوں کی کتنے پابند تھے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا امی جان کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو ماں نے پتہ کیا کہا؟ آپ فرماتی ہیں بیٹا میں نے بھی کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ تو یہ والدہ کی تربیت کا اثر بھی ہے، ان کے ستھرے کردار کا بھی اثر ہے کہ جو اولاد کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نماز تہجد ادا فرما رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تو رات کا وقت تھا۔ یہ علاقہ جو ہے وہ ویسے پاک پتن شریف اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں بڑا جنگل اور اس طرح کا جو ہے وہ یہ علاقہ تھا۔ والدہ آپ کی نماز پڑھ رہی تھی تو ایک غیر مسلم چور تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا چوری کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے نواز دے۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوا نا تو اندھا ہو گیا۔ اب وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا کہ بھائی شاید کچھ ٹھیک ہو جاؤں، لیکن یہ تو اللہ کی اس ولیہ کا جو گھر تھا اس کے اندر بری نیت سے داخل ہونے کی یہ سزا تھی گویا۔ اچھا، اسی وقت اسے خیال آیا کہ بھئی یہ تو میں کہیں آ گیا اور ایسی جگہ آ گیا کہ جس کی سزا مجھے فوراً مل گئی ہے۔ تو اگلے ہی لمحے اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، اس نے کہا کہ جی اس گھر کے اندر اگر کوئی مرد ہے، دیکھا نہیں تھا اس نے چونکہ کسی کو، کہنے لگا کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ یا تو میرے والد کی طرح ہے یا میرے بھائی کی طرح ہے، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ میری ماں کی مثل ہے، میری بہن کی مثل ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس کے حق میں دعا کی، وہ اسے نظر آنے لگ گیا، گھر سے باہر نکلا، غیر مسلم تھا، چونکہ یہ ایسی کرامت دیکھ چکا تھا، پہلے بھی پتہ نہیں کتنی چوریاں کی ہوں گی، لیکن یہ ایک یوں اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کا باعث بنا۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے توبہ کی اپنے اس گناہ سے اور اگلے دن پورے کے پورے خاندان کے ساتھ، پورے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی برکت سے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، اور وہ جو بری عادت تھی چوریاں کرنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی عدنان بھائی۔ اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کی تو پھر وہ کیسے کیسے حفاظت فرماتا ہے، پھر وہ جیسے چاہتا ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عظیم محدث ہیں حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، یونس الحکایات میں آپ نے ذکر کیا ہے اس کا، اس پر جو ہے فوج نے حملہ کیا، بادشاہ کو جناب علی گرفتار کر لیا، مغلوب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ جب غلبہ پاتے ہیں تو دوسرے بادشاہ کا وہ حال کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ آپ تاریخ میں اس کے واقعات جو ہے بھرے پڑے، اس کو زیادہ پڑھنے کی ویسے ضرورت ہے نہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو چھوٹی سی بات ایک جو ذکر کیا حضرت علامہ ابن جوزی نے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے انہوں نے کیا کر دیا، دیگ میں بند کر دیا، دیگ میں بند کر کے دیگ کا منہ اوپر سے جناب اس کو ٹائٹ کر دیا، نکل نہ سکے، نیچے جلا دیا آگ۔
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا. اب یہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام جو ہے وہ لے رہا تھا، تو نہ وہ تھے نہ انہوں نے کچھ کرنا تھا، کیا تھا. پھر اس کو ایمان والوں کی صدا یاد آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. واہ واہ. پھر اس نے توبہ کی اور سچے معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریاد کی، مولا مہربانی فرما اور مجھے بچا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا. واہ. وہ رب جو عظیم شان طاقت کے مالک لوگوں کو ایسی ہوا چلا کے پٹک سکتا ہے اور ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہے کہ جو پاؤں کے نیچے چمڑا اگر دبا لیں اور لوگ کھینچے تو چمڑے کے چیتھڑے اڑ جائیں لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نہ نکال پائیں. ایسی قوت اور طاقت والے لوگ، ان کو جو ہوا چلا کے ایسی ہوا بھیج کر، ایک چنگاڑ بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، سبحان اللہ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا، سبحان اللہ. اور پھر وہ جو ہوا ایسی اللہ کریم نے بھیجی کہ اس ہوا نے آگ کو بجھایا اور اس دیگ کو اڑایا، اور اب وہ اس کے اندر یہی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کرتے کرتے بہرحال وہ دیگ جو ہے وہ کسی قبیلہ تھا یا جو بھی قوم تھی وہاں پہنچی. اب وہ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لوگ جمع ہو گئے. پھر اس کو جب کھولا تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اس میں سے باہر نکل آیا. لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر اس نے سچے معبود برحق کی امداد و نصرت کو جب بیان کیا اور اپنا حال بھی بتایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت کو بھی بیان کیا، تو جتنے وہ لوگ تھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. یہ اللہ کریم کا نظام ہے، چاہے تو وہ حفاظت فرمائے اپنے اولیاء کی، اپنے سچے جو ہے وہ بندوں کی حفاظت فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو ان کا امتحان لے. اللہ اکبر. اللہ. کہ انہیں جو ہے وہ دیگ کے اندر ابلتی ہوئی جو ہے وہ تیل کی دیگ میں ڈالا جائے. اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جو جن کو ڈالا جا رہا ہے وہ اللہ کا نام لے کے چھلانگ لگا دیں اس کے اندر. اللہ اکبر. آئے وہ اس کریم کا اپنا معاملہ ہے، چاہے تو امتحان لے لے، چاہے تو جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے. اور میں تو اس کو امتحان کہہ رہا ہوں، اس کو یہ ان کے حق میں امتحان تھا یا انعام تھا، اس کو دیکھیں تو پھر یہ صورت انعام کی ہی بنتی ہے. اللہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا انداز ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ وسوسے دلاتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ کام خراب کرنا ہو گیا، یہ ادھر کیسے ادھر آ کے اندھا ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، اس کو یہ نقصان ہو گیا، وہ فلاں تھے ان کو یہ نقصان ہو گیا، ان کا یہ مقام تھا ان کو یہ نقصان ہو گیا، تو یہ کیسے ہو گیا. تو یہ اللہ کریم ہے کرنے والا. واہ واہ. فعال لما یرید، جس کی شان ہے وہ ہے کرنے والا، جو چاہے وہ کرے. جی شاہ جی کی بہت پیاری اور بہت ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک بہترین بات ارشاد فرمائی. جزاک اور اللہ یوں خیر. کہہ لیں شیطانی وساوس کا کلا کما فرما دیا. اللہ برکت. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور کریم ہمیں بھی امتحان سے بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ پاک بس اپنا فضل فرما کے، اللہ نے آج تک فضل ہی فرمایا ہوا ہے، اور مالک اپنا یوں ہی فضل رکھے اور ہم پر اپنا احسان و انعام جاری فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل فرمائے. آمین. شاہ صاحب، جیسے عدنان بھائی نے بتایا کہ والدہ ماجدہ نے آپ کی بڑی تربیت فرمائی، کیسے تربیت فرمائی، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائے، بتائیں. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. جی. ان کی والدہ ماجدہ کہ جو تربیت کا انداز ہے، جی، کس طرح سے یہ سمجھ لیں عبادت کی، زہد کی، تقوی پرہیزگاری کی سیڑھیاں اپنے شہزادے کو انہوں نے چڑھائی ہیں، اس کے کیا ہی کہنے ہیں. مشہور واقعہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ ایک تعداد ہے
کہ بچے کو، جیسے ہم بھی اپنے بچپن میں یہ واقعہ سنا ہوا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو سنایا بھی کرتی تھی. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی، دیکھیں جو تربیت ہے اس کا آغاز جو ہے نا، سب سے پہلے جو عبادات کے اندر، وہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جی. کہ اگر تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی عنایت ہے، یہ سب چیزیں چاہیے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز کی پابندی ہے، نماز سے محبت ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع ہے. یہ نماز سے ابتدا ہوتی ہے. اللہ. تو بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دل میں نماز کی محبت، نماز کی چاہت اور نماز کا جو ہے وہ پیار جو ہے وہ بیدار کیا، اور نماز کی آپ کو جو ہے وہ تلقین کی. نماز کا گویا کہ آپ کو نماز سے محبت دے دی، نماز کا ذوق لگا دیا آپ کو. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عمومی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں سویٹس جو ہے میٹھا پسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ جیسے شوگر ہے، ایسے سویٹس ٹافیاں وغیرہ ملتی ہیں تو بچے بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں. تو اس دور کے اندر جو ہے وہ شکر ہوا کرتی تھی. تو وہ شکر آپ رحمت اللہ تعالی کے بچپن اور بچپنے میں شکر آپ کو بہت پیاری لگتی تھی، مرغوب تھی، آپ کو پسند تھی. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو یہ ذہن دیا کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو پیاری چیز ہے، یعنی جو آپ کو مرغوب ہے، جو آپ کو پسندیدہ چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرماتا ہے اور آپ پہ کرم کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ شکر ملا کرے گی. اب کیا کرتے ہیں، آپ مصلی بچھاتی اور مصلی کے نیچے جو ہے وہ شکر کی پڑیا گویا کے رکھ دیا کرتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہیں، اب وہ ذوق کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. نماز کا کیا ہے، اللہ تبارک تعالی انعام عطا فرمائے گا، اور جب مصلی اٹھاتے تو نیچے سے شکر جو ہے برآمد ہو جاتی، تو شکر جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے. یوں شکر کے ذریعے سے آپ کو نماز کی پابندی کا ذہن دیا، نماز کا ذوق بیدار کیا. اب توجہ اس طرف لگ گئی. ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں اپنی گھریلو مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے وہ جو شکر کی پڑیا رکھنی تھی نا مصلی کے نیچے، وہ رکھنا بھول گئے، رکھ نہ پائیں. اب حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی روٹین کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ جناب نماز پڑھوں گا اس کے بعد کیا ہے، وہ انعام کی صورت میں شکر ملے گی. اب آپ کی والدہ جو ہے وہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ولیہ تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں اور متقیاں تھیں، پرہیزگار تھیں، اور ماشاءاللہ تہجد گزار تھیں. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے مالک مولا، یہ اس کا جو اعتقاد بنا ہوا ہے، اس کا جو ذوق و شوق بنا ہوا ہے، پروردگار اس کو یہ امید ہے کہ مجھے انعام ملے گا، شکر ملے گی، اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا. تو آج اس کا یہ بھرم جو ہے نا وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، خیر بعد میں جب گفت و شنید ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے پوچھا اس طرح سے کہ آپ کو انعام ملا نماز پڑھنے کا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جی میں نے نماز ادا کی اور مجھے جو ہے وہ شکر مل گئی. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم اور انعام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کا بھرم رکھا، لاج رکھی، اور اللہ پاک نے آپ کو پھر شکر عطا فرمائے. اچھا، اب اس طرح سے بہانے سے، محبت سے، پیار سے، ترغیب دلا کر، کسی نہ کسی چیز کی سمجھے کہ ایک لالچ دے کر، ہیں بیٹا نماز پڑھو گے یہ ملے گا، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، نماز پڑھو گے یہ ملے گا. تو یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انداز ہے. آج کی ہماری ماؤں کو بھی ان کے اس انداز سے سیکھنا چاہیے کہ تربیت کیسے کرنی چاہیے، اپنے اولاد کو ادب کیسے سکھانا چاہیے، اپنے اولاد
کی تربیت کس انداز میں عبادات کا ذوق اور شوق ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے. ہم بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی والدہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. 5 محرم الحرام ان کا عرس مبارک بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو ان کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، ان کا یوم بھی ہے، یوم منا بھی رہے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گھر میں جو والدین ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، والدہ کو سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کس انداز سے وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں. جب اس انداز میں تربیت ہونا، شروع سے ہی نماز کا ذوق بنا دیا جائے اور والدہ متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں، تو پھر جو بیٹا ہے نا وہ آگے چل کر بہت بڑا عالم دین اور وقت کا بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کا ولی کامل اور مرد کلندر جو ہے وہ بنتا ہے، جس کو دنیا جو ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام سے جو ہے وہ جانتی ہے. بڑی پیاری بات. تو والدہ کہ گھر کا جو ماحول ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ دینی ماحول، دعوت اسلامی کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ واٹ از دعوت اسلامی کیا ہے. دیکھیں دعوت اسلامی کے اندر کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں. دعوت اسلامی ایک ماحول کا نام ہے. دعوت اسلامی تربیت کرنا چاہتی ہے ماں کی، دعوت اسلامی تربیت کرنا چاہتی ہے والد کی، دعوت اسلامی تربیت کرنا چاہتی ہے بہن بھائیوں کی. گھر کے ماحول کو، ایک ماحول کا نام ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی اسلامک ماحول جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھر والا جو گھر میں ماحول ملا نا، دعوت اسلامی چاہتی ہے ایسا دینی ماحول، ایسا پیارا ماحول، ایسا اسلامی ماحول، نمازیں سکھانے والا، نمازوں کی ترغیبیں جو ہے وہ دلانے والا، ایسا پاکیزہ ماحول ہمارے گھروں میں آ جائے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ بنے، اپنی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے قریب میں معلومات کر لیں. جو آپ کے علاقے کے اندر دعوت اسلامی کا، اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرکت کرنے کی ترکیب بنا دیں. وہ جائیں گی انشاءاللہ الکریم، اللہ کے فضل و کرم سے فیض پا کر آئیں گی، سیکھ کر آئیں گی، اپنے بچوں کو سکھائیں گی. گھر کا ماحول جو ہے انشاءاللہ الکریم دینی بنے گا، مذہبی بنے گا، اور اچھا ایک تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ہماری جو نیو جنریشن جو ہے اس کی طرف ہماری والدین لے کر چلیں گے. تو اللہ نے چاہا تو سنت محبوب علیہ السلام کا ہمارا گھر جو ہے وہ گہوارہ بن جائے گا، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا صحیح معنوں میں فیضان ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مرحبا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، مسکنسیپشن کا کوئی شکار نہ ہو جائے، کہ والدہ کی تربیت کی بات یہاں چل رہی ہے، والدہ کی جو ہے پرہیزگاری کی بات چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو ڈاکو ہونا چاہیے. اللہ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے اوپر سب ذمہ داری ڈال کے باپ کو بیچ میں سے کیا کر رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں. بھائی باپ بھلے کیا کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، باپ بھلے کیا کرے، باپ بھلے جو ہے نا وہ بے حیائیوں والے کام کرتا رہے، باپ کیا کرتا رہے، باپ بھلے جو ہے وہ مسجد نہ جائے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اسلامی احکام جو ہے یہ نہ اپنائے، دین اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو نہ ڈھالے گی. یہ تو آزاد ہے، ماں کے اوپر سب کچھ کیا ہے ذمہ داری ڈالی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے یہ ساری باتیں کرنے کا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کو بیان کریں گے تو پھر اس وقت اسی چیز کو بیان کریں گے. مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیز کا کیا ہے وجود ہی نہیں ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یا اس کو جیسے چاہیں آپ کمنٹ کر کے اس کو جس باسکٹ میں چاہیں ڈال دیں. یہ نہیں ہے. جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ یہاں 4 افراد جو ہے بیٹھے ہیں، ابھی میں بول رہا ہوں تو آپ کو میری آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، میں ہی دکھائی دے رہا ہوں. جب یہ بولیں گے تو پھر میں نظر نہیں آؤں گا. تو ہر چیز کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، ہر فرد کی اپنی کیا ہے حیثیت ہوتی ہے. وہ ہے نا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ شعر کا ایک کیا ہے ایک مصرع ہے. تو ہر بندے کا اپنا کردار ہوتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، والد کا بھی بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، باپ کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو باپ کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور تقوی پرہیزگاری اپنانی ہے. ماں کو بھی یہی انداز اپنانا ہے اور پھر آگے اس کو اولاد میں کیا کرنا ہے یہ منتقل کرنا ہے. تو منتقل کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی، بچے دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بچوں نے موبائل دیکھا
تو بچوں نے موبائل چلانا سیکھ لیا. اللہ. پہلے بچے ماں کو قرآن پڑھتے، باپ کو قرآن پڑھتا دیکھتے تھے تو وہ قرآن پڑھنا جلدی سیکھ جاتے تھے. ہمارے 6 سال کے بچے ہیں، ان کا مدنی قاعدہ ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور بزرگوں کی جو ہے وہ آپ سیرت پڑھیں یا پہلے جو ہے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ، اور پھر وہاں جو ہے آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، اور کتنے سال کے حفاظ بن رہے ہیں، اور کیسے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، اور گھر میں پڑھایا جا رہا ہے، گھر میں سکھایا جا رہا ہے، اور صحیح سکھایا جا رہا ہے. یہ بھی ساتھ میں بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین آمین. نہ والد اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو فراموش کر سکتا ہے، نہ والدہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر سکتی ہے. دونوں کو جو ہے وہ ایک اچھا انداز اپنانا ہے. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ والد کو بھی سمجھا رہا ہے، والدہ کو بھی بتا رہا ہے کیا طریقہ کار اپنانا ہے. اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت نے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اولیاء کرام کی محبت اور ان کی الفت اور ان کی جو عقیدت ہے کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ بڑے پیارے انداز میں بتایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے. اور بزرگوں کی سیرت کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں اسے ہمیں درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم دین کے سیکھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ بھی اولیاء کرام کی اور بالخصوص بابا صاحب کی سیرت سے بڑے واضح انداز میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. علم دین کا ہونا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہی پہلا کرینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرنے کا. تو علم دین کا ہونا، اور پھر حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا صاحب اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ علم کلام کا جو ہے وہ اسباق بھی آپ پڑھایا کرتے تھے، اور تمہید ابو شکور سالمی کا جو ہے وہ آپ درس دیا کرتے تھے. علم کلام کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی. تو یہ آپ دیکھیے ان کے علم کا اندازہ لگائیں. ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. یہ آپ کا علم بھی ہے، علم کے ساتھ آپ کا عمل بھی ہے، اور پھر اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، سعادتوں کے اندر اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. تو ہمیں علم دین سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کسی بھی زمانے کے اندر اور کسی بھی حالت کے اندر. تو ہم سیکھتے رہیں. ہمارا آج ایک جو پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. جو احکام ہم پر لاگو ہیں، لازم ہیں، وہ بھی نہیں سیکھتے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص ذہن نہیں ہوتا. بھائی زکوٰۃ کیا، آٹا جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، آٹے کا ٹرک منگوا لیا، ابھی کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. بھائی جان زکوٰۃ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ بھی جو بھی آ رہا بس لیتا جائے. تو زکوٰۃ جو بھی آ جائے لیتا جائے نہیں، زکوٰۃ جو اس کا مستحق ہے اسی کو دینی ہے. لینے والا اگر لے ہی رہا ہے، اگر وہ نہیں بھی مستحق اور لے رہا ہے، میں جو دے رہا ہوں میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے. اور یہ علم دین کی مجالس، یہ بزرگوں کا انداز ہوتا تھا علم دین سکھانا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ، آپ کا مبارک انداز بھی یہی تھا. آپ بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. تو آپ ایک دفعہ زکوٰۃ کے حکام بیان کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ آپ کی مجلس پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ آدمی ہے، اور وہ تھوڑا توجہ نہیں کر رہا، دلچسپی نہیں لے رہا. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کیوں نہیں دلچسپی لے رہے؟ اس نے کہا حضور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، یہ زکوٰۃ کے مسائل تو وہ سیکھے کہ جو مالدار آدمی ہو، جس نے زکوٰۃ دینی ہو. تو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم نے کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے تو کبھی یہ تو موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ لینی پڑ جائے. تو اللہ. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں. علم، آپ دیکھیے علم کی اہمیت، اس کا کسی زمانے میں انکار نہیں ہے. اور آج ہمارا حال آپ دیکھیں، آج حج کر رہے ہیں لوگ. ایک حاجی صاحب سے نانوی میری ملاقات ہوئی جی. تو ایسی باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں نے 28 لاکھ روپے کا پیکج خریدا ہے. 28 لاکھ روپے کا حج کا پیکج خریدا ہے. یہ تو وہ ہے جو پیسہ جمع کروایا 28 لاکھ روپے، اور جو اوپر انہوں نے لگایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے تیاری کرتے ہیں لوگ تو بعضوں کا ذہن ہوتا ہے بھی میں ہر روز ہی کیا کروں گا،
نیا لباس پہنوں گا تو وہ اتنے کپڑے بھی ساتھ میں جو ہے 8-10 سوٹ نئے سلوا لیے، 12-15 سوٹ نئے جو ہے وہ سلوا لیے، یا مل گئے یا جو بھی ہوا معاملہ، ٹھیک ہے. اچھا سامان خریدنا ہے تو وہ بھی خرید لو. تو یہ بھی سامان خریدنے کے معاملے میں بھی، لینے کے معاملے میں بھی لوگوں کے مختلف درجات اور انداز بہرحال ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اور پھر جو وہاں خرچ کرنا ہے وہ ساتھ میں کیا ہے ابھی علاوہ وہ الگ ہے. صرف حج پیکیج ہے یہ حج پیکج ہے. ہاں جی، کھانا حاجیوں کو ملتا ہے. ہمارے ہم پاکستان سے جو جاتے ہیں تو ان کا کھانا پیکج میں شامل ہوتا ہے. ہند والوں کا تو کھانا شامل نہیں ہوتا ان کے پیکج کے اندر. تو وہ لوگ اپنے مسالے اور دیگر سامان سارا ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں اور خود ہی وہاں پر جو ہے وہ بناتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے. بہرحال ایک مصروفیت بھی چلیں ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ہمارے تو پاکستان سے جانے والوں کا تو کھانا ان کے پیکج میں شامل ہوتا ہے. پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ باہر سے کھانے جا رہے ہیں. یعنی کتنے پیسے تو صرف کیا ہے کھانے پہ لگ رہے ہیں. تو بہرحال وہ میں پوائنٹ پر آتا ہوں وہ یہ ہے. تو میں نے انہیں کہا جی حج کے 27 واجبات ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے وہ واجبات بیان فرما دیں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ ایک تو وقت بھی نہیں ہے، اور ابھی میں اگر تفصیل سے سارے واجبات بیان کر بھی دوں تو آپ کو یاد جو ہے وہ رہنے والا معاملہ کوئی ہونا ہی نہیں ہے. میں بولوں گا آپ سن لیں گے بھائی اتنا ہی ہے. تو بہرحال پھر ان کو 5 واجب، میرا خیال ہے 5-7 واجب ادھر ہم نے بیٹھے بیٹھے کیا کر لی، یاد کرایا. 27 واجبات حج کیا زبردست، لاجواب اور عمدہ کتاب ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی خاص جزائے خیر عطا فرمائے. استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہ القدسیہ کو کیا زبردست کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. 27 واجبات حج، یہی پڑھ لیں. اچھا اب یہ دیکھیں حج کرنے جانا ہے، حج کے واجبات کی نہیں پتہ. یہ 27 واجبات حج کہاں سے ملتی؟ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ملے گی. بالکل اس کو خریدیں، حاصل کریں. الحمدللہ میں نے بھی خریدی حج سے پہلے، اور پچھلے سال بھی جو ہے وہ یہ لی تھی. رفیق الحرمین بھی اور 27 واجبات حج بھی خریدی الحمدللہ رب العالمین. تو آج کا رسول تحفے میں بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ طواف کے دوران دیکھا لوگوں کو رفیق الحرمین جو ہے وہ تھامے ہوئے دیکھا جی، اعتکاف طواف کے دوران. اچھا پھر انگلش میں رفیق الحرمین ٹرانسلیٹڈ وہ بھی دیکھی طواف میں، اور پتہ نہیں وہ ہندی تھی یا گجراتی تھی، کون سی زبان تھی، بس اردو نہیں تھی. اس زبان میں بھی میں نے کیا دیکھا، اردو انگلش نہیں تھی، یعنی وہ جی ہاں اردو انگلش نہیں تھی، کوئی اور زبان تھی. تو اس میں بھی ماشاءاللہ لوگ جو ہے میں نے کہا کیا بات ہے، میری زندگی دیکھیں کہ آپ کا فیضان کیسے کیسے کہاں کہاں ماشاءاللہ جو ہے پہنچ رہا ہے. تو بہرحال جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکھیں، علم دین سیکھیں. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول علم دین سکھا رہا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، درس فیضان سنت کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، مدنی چینل کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، مدنی حلقوں کے ذریعے سے سکھا رہا ہے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے الحمدللہ رب العالمین علم دین کا فیضان جو ہے یہ لٹا رہے ہیں. تو اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے. انشاءاللہ الکریم مزید بھی جو ہے وہ آگے چلیں گے. علم بھی ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یہ دونوں دولتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. کالز لیں گے ابھی، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. عدنان بھائی سے حمد باری تعالیٰ سنوا دے. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ. یا مرحبا، سبحان اللہ. جی میرا نام محمد اویس ستاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، یہ والا کلام سنا دیں. مرحبا. جی میرا نام بلال اتاری ہے، میں جہاں پر سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے سلیمان انکل نعت خان بھائی سے کہا کہ مجھے حسین پاک کا کوئی سا منقبت سنا دے. حضرت امام حسین کی منقبت سننی ہے. مرحبا، ماشاءاللہ آباد رہیں جی، بہت شکریہ. یہاں میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. منجنا آباد سے میسیج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں، مدینے دیاں پاک گلیاں. کلام لازمی سنائیں سرکار، توجہ فرمائیں. سرگودا سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی. مظہر علی بھائی ہیں یا شفیع امم، یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا. عدنان بھائی سے گزارش ہے ان 3 میں سے کچھ سنا دیں. یہ ہے جی، میری بات بن گئی ہے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، اے حسنین کے نانا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ.
پسرور سے میسج ہے، یا مرحبا، سبحان اللہ، منقبت بابا فرید بھی سنائی جائے، ضرور انشاءاللہ شامل ہوگی جی، ہو بھی رہی ہے۔ یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں، آپ کی تعریف جو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی از قبیل منقبت ہی ہے، یعنی یہ بھی ایک منقبت کی صورت ہے، لیکن یہ نثر میں ہے، نظم میں۔ انشاءاللہ عدنان بھی سنائیں گے جی، آباد رہیں، خوش رہیں۔ قادر آباد سے میسج ہے، والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، اللہ آپ کی امی جان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، آمین یا رب العالمین۔ کال لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا، یا مرحبا، اللہ برکت دے بیٹا آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اقبال بھائی ہیں سرگودا سے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ ایک سجیشن بھی ہے ہمارے پاس، تو میری نیت ہے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ میں پڑھ دیتا ہوں کیا سجیشن ہے، بہت پیارا میسج ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پروگرام ایسا بھی آن ایئر کر دیں جس میں جو اس دفعہ تھوڑی ترمیم سے میں عرض کر رہا ہوں، حج کے پر مبلغ تھے، ان کے ساتھ پروگرام ہو انشاءاللہ الکریم۔ میری نیت ہے انشاءاللہ الکریم، میں اس کو ریفریش بھی کر رہا ہوں، اور اس پر آج کوشش بھی کرتے ہیں کہ حجاج کرام حضرت رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، ان کی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ سرپرستی میں، حافظ عدنان چشتی صاحب بھی تھے ماشاءاللہ، سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی بھی تھے، اور نقیب عارف مدنی بھائی بھی تھے، مہروز علی مدنی اتاری بھائی، آپ بھی مہروز بھائی بھی تھے الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب بھائی بھی تھے ہمارے، حاجی شبیر یہ بھی تھے ماشاءاللہ الکریم۔ یہ نعت خانوں کا بھی سلسلہ تھا، یعنی آپ جی عمران مدنی بھائی بھی حج پر تھے، تو نیت ہے ہماری انشاءاللہ، تو ہم سلسلہ کار کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ کلام سنائے عدنان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ یا اللہ کہیے، یا اللہ، یا اللہ، تو ہی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھا، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جا، کیوں اب تو نہ روک عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے لقمہ تر کھلا، کیوں محمد نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال
سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر 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 کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا۔
بن کے آیا، پیک کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کر آیا، مگر جو آخر میں آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر آپ نے تو روک دیا اس کو، اینڈ کر دیا آپ نے، لیکن ابھی نہیں اس کا اینڈ۔ میں تو ابھی میں کچھ دو باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ سبحان اللہ، رسول بن کر آیا، رسول بن کر آیا، مبشر بن کر آیا، نذیر بن کر آیا، داعین الی اللہ باذنہ بن کے آیا، سراجم منیر بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا، خاتم النبیین بن کے آیا، محبوب رب العالمین بن کے آیا۔ اگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا۔ واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ الکریم، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کے جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین، ان ایام کے حوالے سے ہم نے خصوصی طور پر قبلہ رکن شورا حاجی غفور اتاری دعوت قدم القدسیہ سے ایک ویڈیو پیکیج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، اور آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے، آپ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اور آئیے ابھی ہم اسی کو اہل بیت کے ذکر کو، ان کی فضیلتوں کو اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو پیکیج دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور ذکر ہے اہل بیت اطہار کا۔ الحمدللہ عز و جل صحابہ اہل بیت کا کثرت کے ساتھ ذکر محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی محرم شریف میں انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ جو علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کا لینا حرام ہے، اہل بیت اطہار کا زکوٰۃ لینا حرام ہے، اگرچہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مال لوگوں کے میل ہیں، اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار حسب نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں، اور صحیح نسب کے ساتھ آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ امام طبرانی نے حدیث پاک بیان کی ہے
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی اور میری اولاد علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث امن ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ مزید جو خصوصیت اہل بیت اطہار کی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جی ہاں، اہل بیت اطہار پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کے حسد کی شکایت کی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے جنت میں میں، تم اور حسنین کریمین داخل ہوں گے، ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ علامہ سبحان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ خصوصیت شمار کی ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا، یعنی اہل بیت اطہار پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائیں۔ اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے، انہیں خوش کرے۔ اور سبحان اللہ، ان کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے، اور ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی عمر دراز ہو اور آرزوؤں سے بہرہ ہو، اسے میرے بعد میرے اہل بیت اطہار سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کے بے شمار فضائل ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ تربیت دیتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کی، الحمدللہ صحابہ کی محبت کی، اولیاء کی محبت کی، اور الحمدللہ اہل بیت اطہار سے رواں فرماتے میرا محبت کرتا ہے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کئی ایک کتابیں ہیں، کئی ایک رسالے ہیں جس میں آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے انہیں حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت دیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں سیرت اہل بیت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اوصاف بھی بیان فرمائیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور مختلف طرح کے اوصاف سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، آپ عبادت، ریاضت اور پرہیزگاری، تقوی، زہد، یہ آپ کے وہ اوصاف ہیں کہ جو زمانے پر آشکار تھے۔ لوگ یعنی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے، یوں مختلف انداز میں، اور زبردست جید عالم دین بھی ہیں آپ کی ایک بات بڑی پیاری جو ہے آپ کے ملفوظات میں اور آپ کی تعلیمات کے اندر ملتی ہے، لوگوں کو دین سے قریب کرنا، یہ، اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، یہ وہ آپ کی تعلیم ہے جو ہمیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی خوب نظر آتی ہے۔ پھر آپ کا ایک وصف جو ہے نا وہ سادگی تھا، کم غذا کھانا، تھوڑی کھانا اور سادہ کھانا، اور ایسا سادہ کہ اس سے سادہ نہ ہو نہیں سکتا، اللہ، اور وہ بھی بغیر نمک کے جو ہے نا، اللہ اکبر۔ اس اب تو پتہ نہیں وہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں، شاید ڈیلے جس کو کہا جاتا ہے، ٹیٹ کہتے ہیں ان کو، ٹیٹ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور ڈیلے بھی عام طور پر اس کو وہ یہ جنگلوں کے اندر اور ویران جگہ پر جو ہے وہ اس کے جھاڑی دار درخت ہوتے ہیں، تو یہ خود سے اگ جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے چن کے لاتے تھے مریدین، اور ان کو ابال کے، اور وہ آپ کی غذا تھی، اور وہ بھی، اور کڑوے کسیلے ہوتے ہیں بڑے سخت قسم کے، ان کا اچار ڈالا جاتا ہے، اور ہوتے بڑے مفید ہیں یہ اپنا یوں صحت کے اعتبار سے، جی۔
تو لیکن ان کو ابال کے کھانا یہ بہت بڑا مجاہدہ، وہ بھی بغیر نمک اور بغیر نمک کے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے لیے یہ ابال کر اور پیش کیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، یہ چونکہ ان کا بھی زمانہ تربیت تھا، یہاں جو ہے وہ بابا صاحب سے فیض پانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بار ایسا کیا کہ وہ ابالے اور نمک موجود نہیں تھا، کسی سے نا کہ بھئی چلو آج بابا صاحب پر وہ تھوڑا یوں کہہ لیں تھوڑا ذائقے والا بن جائے، تو انہوں نے نا کسی سے ادھار نمک لے کر اور وہ اس کے اندر ڈالا اور بابا صاحب کو پیش کر دیا۔ دیکھیں یہ نا دنیاوی اعتبار سے ایک مثال ہے، بندے کا معدہ جو ہے نا وہ اگر صحیح نہ ہو تو وہ صحیح چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اور جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان کے معدے، ان کا جو نظام ہے نا وہ ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ کھانے کے یہ عادی ہوتے ہیں۔ جیسے کھانا صحیح بھی ہو نا، مکھی پڑ جائے تو انسان کا معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، آدمی کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے اولیاء جو ہے نا جنہوں نے ہمیشہ حلال ہی کھایا ہے، اور وہ اولیاء ہیں ہی اسی لیے کہ انہوں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، یہ اگرچہ حرام نہیں تھا لیکن چونکہ معدہ اس سے آشنا نہیں تھا اور آپ کا یہ انداز نہیں تھا کہ خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے، طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادھار لے لیا جائے، یہ مزاج نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ نے یوں کر کے اٹھایا نا تو لقمہ بھاری لگا، یوں لگا کہ یہ میرے منہ کی طرف آ نہیں رہا۔ حضرت نظام پاک سے فرمایا کہ بیٹا اس کے اندر کیا چیز ایسی ہے کہ جو یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اٹھ نہیں رہا؟ ان کا حضور یہ فلاں بندہ جو ہے وہ میں توڑ کر لایا ہوں، ابالے فلانے ہیں، تو اس میں اور تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو پھر فرمایا یہ نمک کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے ادھر سے ادھار لیا ہے۔ تو آپ نے یہ چونکہ تربیت کے مرحلے میں تھے، تربیت کرتے ہوئے، توکل کا درس دیتے ہوئے، سادگی کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی آدمی سے اپنی یہ ایسی صرف ذائقے والی جو ہے نا وہ ضرورت، اس کو پورا کرنے کے لیے ادھار مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بھوکا مر جائے۔ یہ انتہائی مبالغہ کر کے آپ نے سمجھایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں سے ادھار مانگ لینا، لے لینا، یہ بندے کی زندگی کو بعض اوقات اجیرن بنا دیتا ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ بابا صاحب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آپ کا عفو و درگزر، آپ کی تواضع، آپ کا حلم، آپ کا علم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے